مقصد یہ ہے کہ مریض آدمی اگر تہجد چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين حا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتبس جبريل عليه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امراه من قريش ابقى عليه شيطان فنظرت فقالت امراه من قريش. اس طریقے ثانی میں ترک القیام للمریض کا ذکر نہیں تھا، اس لیے مصنف نے پہلا طریق ذکر فرمایا جس میں ترک القیام للمریض کا ذکر ہے. یہ روایت اپنے دونوں طریقوں کو ملانے کے بعد ترجمے کے مطابق ہو گئی. فقالت امرأۃ، ایک عورت بولی. یہ ام جمیل اورا بنت حرب ہے، ابو لہب کی بیوی. ابطا علیہ شیطانہ، اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے میں دیر کر دی. فنزلت والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بعض روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات آپ کے صاحب آپ کے پاس نہیں آئے. ام جمیل نے تو طنز کے طور پر کہا تھا اور حضرت خدیجہ نے افسوس کے طور پر کہا تھا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تحديث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير ايجاب. مقصد یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قولی ترغیب دی ہے، لیکن یہ ترغیب حد ایجاب میں نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو احادیث ذکر کی ہیں سب سے یہ بات ثابت ہے. دیکھنے سے ترجمے کے دو اجزاء معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ قیام اللیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. دوسرے کہ قیام اللیل واجب نہیں ہے. باشراح فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بعض دعویٰ کو بعض روایات سے اور دوسرے دعویٰ کو بعض دیگر روایات سے ثابت کیا، لیکن محققین علماء حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ باقی ساری روایات سے تحریر اور عدم ایجاب کا ثبوت ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ترجمے میں تو ایک ہی تو تحریر اور من غیر ایجابن اس کی قید ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی ترغیب وارد ہے، یہ حد ایجاب میں نہیں ہے. تہجد کی نماز امت کے حق میں ابتدا میں واجب تھی، پھر وجوب منسوخ ہو گیا. کیا اب بھی تہجد کی نماز امت کے حق میں واجب؟ حسن بصری ابن سیرین وغیرہ سے منقول ہے اتنی دیر کی تہجد واجب ہے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی اعظم نے بعض سلف سے یہ بات نقل کی ہے امت پر اتنی دیر قیام اللیل واجب جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، خواہ وہ بکری کے دودھ نکالنے کے بقدر کیوں نہ ہو. نووی کہتے ہیں یہ غلط ہے، مردود ہے، اس لیے کہ نصوص صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تہجد واجب نہیں.
فرائض کل 5 ہیں، صلوات مفروضہ کل 5 اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ امت کے حق میں تہجد واجب نہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر قیام اللیل کا مفہوم عام کر دیا جائے، اس میں وطر بھی داخل مان لی جائے، تو ایسی صورت میں وجوب بہت سے علماء کا قول بن جائے گا، اس لیے کہ جو لوگ بھی وطر کو واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک قیام اللیل واجب ہو جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ چلیں وبه قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة للصلاة ترک رات میں پہنچے چلیں۔ وبه قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن ماذا انزل من الخزائن من ينقذ صلوات الفجرات۔ یہ حدیث کتاب العلم صفحہ 22 پر آ چکی ہے۔ علامہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھ لیا کہ فتن اور خزائن کا مصداق ایک ہے، وہ یہ سمجھے کہ خزائن سے کسرا کا قیصر کے خزائن ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض وقت کوئی مبتلا بالفتنہ نعوذ باللہ ہوتا اور صاحب خزانہ نہیں ہوتا، اور بعض وقت آدمی صاحب خزانہ ہوتا ہے لیکن فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ میوں کے دو صواحب الحجر، کون صواحب حجرات کو بیدار کرے گا؟ یہاں مظاہر مراد یہ ہے کہ وہ اس حال کا مشاہدہ کر لیں، لیکن یہی روایت کتاب الادب میں آ رہی ہے، اس میں وارد ہوا حتی یصلین، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صواحب حجرات یعنی ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے جگانا چاہتے تھے، مگر تہجد کی نماز ضروری نہیں تھی، اسی لیے آپ نے بذات خود نہیں جگایا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تہجد کی نماز دافع الفتن ہے، اور آپ نے تہجد کے لیے جگایا نہیں، بس یہ کہہ دیا میں یوقظ ہوں، اس سے معلوم ہو گیا تہجد کی نماز مرغب فیہ ہے۔ یا صواحب الحجرات یا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یا حرف تنبیہ، عاریہ اگر مرفوع ہو تو رب قاسیۃ کی خبر ہے یعنی، اور اگر مجرور ہو تو یہ قاسیہ کی صفت ہے، اور ربا حرف جار ہے جو تقلیل و تکثیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا، اور یہ متعلق ہے ایک فعل محذوف کے یعنی عرفتھا۔ قاسیہ اور عاریہ کے مصداق میں 3 قول، مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رقیق و باریک کپڑے پہنتی ہیں، اس سے ان کا بدن مستور نہیں ہوتا، اس لیے آخرت میں وہ نعمت لباس خالی کر دی جائیں گی اور ننگی ہوں گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض عورتوں کو اللہ تعالی شانہ لباس کی نعمت عطا فرمائی لیکن وہ اس کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے آخرت میں نعمت لباس سے محروم ہوں گی۔ بعض علماء نے تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ قاسیہ سے مراد نفوس ہے، مرد ہوں یا عورت، اور مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ نفوس اور لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا، دنیا میں وہ طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ ہیں لیکن ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال لا تصليان فقلت يا رسول الله انفسنا بيد الله فان شاء انفسنا بيد الله
فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو جا کر اور اپنے داماد کو جگا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد میں بڑی زبردست فضیلت ہے۔ لیکن جب حضرت علی نے اپنی طرف سے عذر پیش کیا تو آپ نے کوئی اصرار نہیں کیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ تہجد کی نماز واجب نہیں۔ چلیے لم یرجع، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلیے یضرب فخذہ، بعض علماء کہتے ہیں آپ کو افسوس ہوا، بعض کہتے ہیں تعجب ہوا، اور بعض کہتے ہیں آپ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ ظاہر یہی ہے کہ آپ نے ان کے جواب کو پسند نہیں کیا تھا۔ ابو اسماعیل حراوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا۔ وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك انسان بڑا مجادل ہے، مجادلہ ہٹ دھرمی۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم وما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط واني لاصبحها۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود محبت کے بعض اعمال اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اس پر عمل کرنے لگیں اور وہ ان پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ اس کے عموم میں لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرنا بھی داخل ہے، لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ تہجد عمل محبوب ہے لیکن واجب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجوب کے خوف کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس تقریر سے روایت کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ظاہر ہو گئی۔ یہ ٹکڑا لکھ کے مجھ کو دینا اس حدیث کے مطابق۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يفرض عليكم وذلك في رمضان۔ انی خشیت ان یفرض علیکم، یہاں خطابی نے اعتراض کیا ہے کہ اس خوف کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المعراج میں صاف صاف فرما دیا گیا تھا وَهُنَّ خَمْسُونَ وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ۔ خطابی اور ان کے اتباع میں ابن جوزی نے جواب دیا کہ اس خوف کا منشا یہ نہیں تھا کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی نیا فرض عائد کر دیں گے، بلکہ خوف کا منشا یہ تھا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی اور امت پر آپ کی اقتداء واجب ہے، لہذا اگر امت بیدار ہو کر آپ کی اقتداء کرے گی تو پھر اس اقتداء کے ضمن میں یہ تہجد کی نماز جو آپ پر واجب ہے امت پر واجب ہو جائے گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جواب دو مقدمات پر مبنی ہے، ایک تو یہ کہ تہجد آپ پر واجب تھی، دوسرے آپ کی اقتداء امت پر سارے افعال میں واجب ہے، اور یہ دونوں مسئلے مختلف فی ہیں۔ نمبر 2، یہ تخفیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حاصل ہوئی تھی۔ اب اگر امت ہی اس تخفیف کو اختیار نہ کرے اور اپنے سر نمازیں لاد لے تو کیا تعجب ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض نمازیں جو تخفیف کر دی گئی تھی واجب کر دی جائیں۔
چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. ایک اور جواب سنو. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کو یہ خوف نہیں ہوا تھا، فرماتے ہیں لا بدلوں کا تعلق نقص سے ہے، زیادتی سے نہیں، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے. لا بدل اپنے عموم کی وجہ سے نقص زیادت دونوں کو شامل ہے. نمبر 4، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے لا بدل کہہ دیا گیا، فرما دیا، بعد منسوخ کر دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو خبر ہے اور اخبار منسوخ نہیں ہوتے، کیونکہ اخبار کے نص کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کو مسجد میں تہجد کے فرض ہونے کا خوف ہوا، یا فرض کفایہ ہو جانے کا خوف ہوا، یا رمضان میں فرض ہو جانے کا خوف ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ ہے تو فرضیت ہی کا خوف، لیکن فرضیت خاصہ ہے. اور لا یبدل القول میں فرضیت عامہ کی نفی کی گئی تھی. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. باب قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترم قدماه. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں جب بتا دیا کہ صلاۃ اللیل واجب نہیں، تو اب یہ اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے اس کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی ہے. میں کہتا ہوں امام بخاری نے باب تحریض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ترغیب قولی ذکر کی تھی، اور اس باب سے ترغیب فعلی ذکر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور خود قیام بھی فرمایا، اور اتنا کیا کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. چلیے وبه قال وقال عائشة رضي الله عنها حتى تفتر قدماه والفتور سقوط إن فترت انشقت. چلو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر بن زياد قال سمعت المغيرة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. یعنی عبادت کے اندر مجاہدے کا منشا صرف طلب مغفرت ہی نہیں ہے، بلکہ اظہار شکر بھی ہے. اللہ نے جب میرے اوپر فضل فرما دیا تو میں بطور شکریہ کے مجاہدہ کرتا. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من نام عند السحر. سحر سین و ہا کے فتح کے ساتھ وہ وقت ہے جو صبح کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے پہلے ہوتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب تہجد کا مرغب فی ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے محرد علیہ ہونا ثابت کر دیا، تو اب یہ بتاتے ہیں اگر کوئی آدمی سحر کے وقت سو جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے اور یہ جائے، اور اس کے بیان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن میں وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی مدح کی گئی. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ثلث اخیر لیل کے ثلث اخیر میں نزول فرماتے ہیں، بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال کہ اس وقت میں نہ سونا چاہیے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب بیان کر دیا. حاصل ما ذکرہ شیخنا رحمہ اللہ تعالی. چلیے
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ان عمرو بن اوس اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب الصلاه الى الله صلاه داوود واحب الصيام الى الله صيام داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم صوما ويفطر صوما. كان ينام نصف الليل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات آرام فرماتے تھے. یہاں آدھی رات سے مراد وقت نوم سے آدھی رات ہے، یعنی جس وقت آپ لیٹتے اس وقت سے لے کر آدھی رات تک لیٹتے تھے اور اس کے بعد اٹھ جاتے اور پھر ثلث لیل قیام فرماتے اور پھر جب ثلث باقی رہ جاتا تو پھر سو جاتے. چلیے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن عائشة قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ قالت يقوم اذا سمع الصارخ. صارخ سے مراد مرغ ہے. مرغ ابن ناصر کے بیان پر سب سے پہلے نصف اللیل پر عامتاً بولتا. اسی لیے ابن عباس کی حدیث میں آیا ہے حتیٰ اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل وبعدہ بقلیل. ابن بطال کہتے ہیں ثلث لیل پر بولتا ہے، یعنی ثلث لیل باقی رہ جاتی ہے. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ابن ناصر نے پہلے بولنے کو بیان کیا اور ابن بطال نے جو بولنا ذکر کیا ہے بظاہر دوسرا ہے. واللہ تعالی علم. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرغ پہلے تو نصف لیل پر بولتا اور پھر ربع لیل پر بولتا اور پھر فجر کے وقت بولتا، اور یہاں یہ تیسرا بولنا مراد ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ فجر کے وقت سوئے ہوتے تھے، مرغ کی آواز سن کر بیدار ہوتے، لہذا مصنف کا ترجمہ نوم عند السحر ثابت ہو گیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عائشہ کی دونوں روایتوں کو ملا کر ترجمہ کیا ہے، بلکہ تین روایتوں کو. پہلی روایت میں ہے کان اذا سمع الصارخ، مرغ کی آواز سن کر اٹھ جاتے. دوسری روایت میں ہے اذا سمع الصارخ قام فصلی، جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے. اور تیسری روایت میں ما الفاظ السحر عندی الا نائم، یعنی سحر کے وقت آپ لیٹے ہوتے تھے تو سب کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جب مرغ آواز دیتا ہے تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے اور مصروف رہتے، لیکن سحر کے وقت لیٹ جایا کرتے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الله بن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما الفاظ السحر عندي الا نائما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی سحری میں مشغول ہو اور تاثل آ کے صبح بیدار رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سحری کے وقت سونا کوئی امر لازم نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ نوم عند السحر کا تعلق غیر رمضان سے ہے. رمضان میں آپ سحری وغیرہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے بیدار رہتے تھے. ہاکذا قال الحافظ ابن حجر. ہمارے اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما الفاظ السحر عندی الا نائما اکثری ہے،
کلی نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ربه قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى فقلنا لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب طول الصلاه في قيام الليل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا ہے کہ تہجد میں طویل قیام کرنا چاہیے، یعنی جو شخص طول قیام پر قادر ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے سے ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تطویل قیام افضل ہے یا تقصیر رکوع و سجود. حسن بصری، ابراہیم نخعی، ابو مجلد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی فرماتے ہیں تطویل قیام افضل ہے. یہی امام احمد کی ایک روایت اور مالکیہ کا ایک قول ہے. امام احمد اور ابن مسعود اور ابن عمر فرماتے ہیں تقصیر رکوع والسجود افضل ہے. یہی امام احمد کی دوسری روایت اور مالکیہ کا دوسرا قول ہے. مالکیہ کے ہاں ترجیح میں اختلاف ہے. بعض مالکیہ کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب دونوں کا زمانہ برابر، ورنہ جس کا زمانہ زیادہ ہوگا وہ ان کے یہاں بالاتفاق دوسرے سے افضل ہے. نمبر 3، امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں دونوں مساوی. نمبر 4، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں تطویل قیام افضل ہے، لیکن اگر کسی شخص کا کوئی خاص معمول ہو تو اس کو تقسیم رکوع و سجود کا ربح و نفع بھی حاصل کر لینا چاہیے. مثلا کوئی 3 پر پارہ پڑھنے کا عادی ہو تو جیسے وہ 6 رکعات میں پڑھ سکتا ہے 12 رکعات میں پڑھے تاکہ مزید رکوع و سجود کا ثواب مل جائے. یہی قول ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تطویل قیام افضل ہے، امام بخاری نے انہیں کا مسلک اختیار کیا ہے، اور ان کی صریح دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ طول القنوت. اور جو لوگ تقصیر رکوع و سجود کو افضل کہتے ہیں حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد افضل الصلاۃ طول القنوت نص فی الباب ہے، اس لیے علماء نے اسی کو اختیار کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ القیام بذکر ہی افضل والسجود بہیئتہ افضل، یعنی یہ تفضیل وجہی ہے. قیام کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس کا ذکر قرات ہے وہ سب سے افضل ہے، اور سجود کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس کی حیت خشوع کی ہے، اور خشوع کی حیت سب سے افضل ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا ما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ابو ذر جیسا ظاہر انسان بھی چھوڑ کر الگ نماز پڑھنے پر راغب ہو گیا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن ابي وائل عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يسوق فاه بسواك. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے تھے. یہاں پر اس حدیث سے طول قیام کا ثبوت نہیں ہوتا،
اس لیے ابن بطال کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ناسخ نے غلطی سے بے جگہ نقل کر دی، یا بخاری اپنی کتاب کی تہذیب سے پہلے ہی تشریف لے گئے اور کتاب میں کئی مواقع ایسے ہیں جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 3، بدر بن جماعہ کہتے ہیں کہ بخاری نے حذیفہ کی روایت لا کر حذیفہ کی ایک دوسری روایت کی طرف توجہ دلائی ہے جو مسلم میں آئی ہے، جس میں بقرہ، آل عمران اور نساء کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا قامہ سے قیام معتاد مراد لیا ہے، اور آپ کا معتاد قیام طویل ہوتا تھا، لیکن یہ تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ترجمے کا اس بار عادت سے ہوا، روایت سے نہ ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب حضور مسواک کا جو توابع میں ہے اہتمام کرتے تھے تو قیام کی تطویل کا جو مقاصد میں ہے کیوں نہیں اہتمام کرتے ہوں گے۔ ابن رشید کہتے ہیں کہ مسواک سے نیند دور ہو جاتی ہے، آخر اس نیند دور کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ نیند دور ہو جائے تاکہ لمبا قیام۔ الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت بعد وبالاسناد المتصل مني الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه قال باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالليل۔ دوسرا نسخہ ہے وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالليل، یہی نسخہ راجح ترجمے کے 2 اجزاء، پہلے جس سے تو صلاۃ تہجد کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ یہ کیفیت ابن عمر کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تہجد کی نماز جب پڑھی جائے تو 2 رکعت پڑھی جائیں۔ اور کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل سے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تہجد میں کیا تھے۔ روایات بعد سے معلوم ہو گیا کوئی متعین معمول نہیں تھا جس میں کمی بیشی نہ ہوتی ہو، کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 اور کبھی 13 رکعت ادا فرمانی ہیں، لیکن 13 کے اندر وتر اور سنت فجر شامل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعات کو جو ادا کرتے تھے دیگر روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ابن عمر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب 11 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت الگ الگ پڑھتے تھے، اور اسی طرح اگر آپ 9 یا 7 رکعت پڑھتے تو بدل سلام 2 تشہد پڑھتے تھے، جیسا کہ عائشہ کی روایت مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ وتر کے سلسلے میں دوسری تفصیلات آ چکی ہیں۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة۔ كيف صلاة الليل؟ حافظ ابن حجر کے نزدیک سائل نے عدد کے متعلق سوال کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے
کہ تہجد اور وتر کو ملانے کے متعلق سوال کیے، یعنی کس طرح سے تہجد کی نماز اور پھر وتر کی نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تہجد کی نماز 2 رکعت۔ اسی روایت میں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی والنہار کی زیادتی نقل کرنے میں علی ازدی منفرد اور علماء نے اس زیادتی پر کلام کیا۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے نزدیک اس ثابت ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اصل میں ابن عمر سے ایک موقوف روایت صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی مروی تھی، کسی راوی کو وہم ہو گیا، اس نے موقوف کو مرفوع سے خلط کر دیا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں 15 سے زیادہ لوگ یہ روایت ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، کسی کی روایت میں واللیل کا والنہار کا اضافہ نہیں۔ یہ روایت کتاب الوتر کے ابتدا میں آ چکی، وہاں پر بقدر کفایت تقریر ہو چکی، اور اس سے پہلے باب الجلوس والحلق والمسجد تقریر آ چکی ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرني اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن بسطام۔ یہ ابن عباس کی روایت بہت ہی مختصر ہے، سے معلوم ہوتا ہے تہجد کی 13 رکعات بھی پڑھی گئی ہیں۔ یہ اگر اس کو لیلۃ النبی سے مربوط مانے تو پھر تو 11 رکعات بنتی ہیں، اور اگر اس سے مربوط نہ کریں تو 13 رکعات کی کوئی اور روایت ہوگی۔ واللہ تعالی علم۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرني اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن بسطام عن مسروق قال سالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 97 سوى ركعتي الفجر۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر۔ وبإسناد متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر۔ یہی روایت امام دارقطنی نے بہت مختصر بطریق مکی بن ابراہیم بن حنظلہ عن القاسم بن عائشہ نقل کی ہے۔ اس میں وارد ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر برکعت۔ یہ روایت الباب سے مختصر ہے۔ بعض علماء ابن صلاح وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت پر اکتفا ثابت نہیں۔ بعض علماء نے اس کی تردید میں 2-3 روایتیں پیش کی ہیں، جن میں ایک روایت یہی ہے جو حضرت عائشہ سے بروایت دارقطنی نقل کی گئی، اور ایک دوسری روایت ہے عن ابن عباس
قال فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة اخرجہ ابن حبان. اسی مضمون کی ایک روایت صحیح ابن خزیمہ نے، لیکن یہ دونوں روایتیں لیلۃ المبیت سے مختصر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق مستند و معتبر جس میں کوئی کلام کی گنجائش نہ ہو، صرف ایک رکعت پر اکتفا منقول نہیں. ہاں ایثار بے رکعت ضرور منقول ہے. چلیے، مراد یہ ہے کہ روایتیں ایثار بے رکعت سے تعلق رکھتی ہیں، اقتصار علی رکعت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیل کی کیفیت اور اس کی مقدار بیان کر چکے، تو اب اس ترجمۃ الباب سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے قیام طویل کرتے، پھر یہ قیام طویل منسوخ ہو گیا، اور یہ سورہ مزمل میں مصرح. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اس کے بعد آخر سورت میں فرمایا علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. امام مسلم نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ سورت کے اول و آخر کے نزول میں 1 سال کا فاصلہ ہے. پہلے قیام طویل فرض تھا، 1 سال کے بعد اللہ نے سورہ مزمل کے خاتمے سے قیام طویل کو منسوخ فرما دیا. آیا اس کے بعد مطلقاً صلاۃ اللیل منسوخ ہو گئی؟ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ صلوات 5 کی فرضیت سے صلاۃ اللیل منسوخ ہو گئی. محمد بن نصر مروزی نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ سورہ مزمل کی آخری آیات میں علم ان لن تحصوه وفتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ جہاد کی فرضیت کے بعد اتری ہے، اور جہاد کی فرضیت مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ قیام طویل ان آیات سے مختصر ہوا اور یہ آیات منسوخ ہوا اور یہ آیات بعد میں صلاۃ اللیل کی فرضیت سے منسوخ ہو گئیں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صلاۃ اللیل کی فرضیت تو تہجد کی نماز میں ہوئی. میں نے کیا کہ صلاۃ اللیل کی فرضیت تو سورہ مزمل میں ہجرت سے پہلے ہوئی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سورہ مزمل کی آخری آیات میں جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور صلوات 5 کی فرضیت لیلۃ الاسراء میں ہجرت سے پہلے ہوئی ہے. تو صلوات 5 سے لیل کا قیام لیل کا نسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن نصر مروزی کی بات بہت معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی
کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیشگی جہاد کی طرف اشارہ دے دیا گیا ہوگا، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، واللہ تعالی وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى قوله سبحا طويلا وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إلى قوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية ناشیہ کے معنی ہے قیام، آیا مطلقاً قیام کے معنی میں ہے یا قیام بعد النوم کے، دونوں ہی اقوال امام احمد کہتے ہیں ناشیہ لا تکون الا بعد النوم. قام بالحبشیہ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم میں غیر عربی کلمات واقع ہوئے، اس میں بڑا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن میں معرب الفاظ نہیں، اور ایک دوسری جماعت کہتی ہے معرب الفاظ ہیں. صحیح یہ ہے کہ دونوں کا قول صحیح ہے. جو کہتے ہیں کہ قرآن میں معرب الفاظ ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ بعض کلمات کی اصل عجمی، اور جو کہتے ہیں معرب کلمات نہیں ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ کوئی عجمی کلمہ اپنی صورت پر باقی رہتے ہوئے عرب نے اس کو لے کر عربی بنا کر استعمال کیا، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ عرب نے کلمات عجمیہ کو لیا اور اس میں اپنی لغت کے اعتبار سے تغیر تصرف کر کے عربی بنا کر پھر استعمال کیا. تو جس نے یہ کہا قرآن میں عربی ہی کلمات ہیں اس کی مراد تصرف کے بعد کا حال، اور جس نے کہا قرآن میں عجمی کلمات بھی ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ بعض کلمات کی اصل عجمی ہے. تو اصل کے اعتبار سے اگر اصل پر نظر کی جائے تو قرآن میں عجمی کلمات ہیں، اور اگر اصل پر نہیں موجودہ صورت پر نظر کی جائے تو کوئی کلمہ عجمی نہیں ہے، سب عربی ہیں. چلیے وطاءً مواطاة للقرآن اشد موافقة. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشد وطاء للقرآن، یہ اشد وطاء واقوم قیلا. یہ ابو عمرو بن علاء اور ابن عامر کی قراءت، اور یہ باب مفاعلت کے مصدر اس کے معنی موافقت. اور عام قرآن نے پڑھا ہے وقفاً بفتح الواو وسکون الطاء، جس کے معنی ہے رودنا، اور مقصود یہ ہے کہ اس سے نفس بہت زیادہ منقاد ہوتا ہے، تابع بن جاتا ہے. لیواطئوا قرآن پاک میں ہے لیواطئوا عدتا ما حرم اللہ. مصنف نے اس کی تفسیر لیواطئوا کر دی اور یہ بتا دیا مواقعات کے معنی موافقت ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا. مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کلمہ سورہ مزمل میں آیا وہاں بھی مواقعات مراد ہے، اور دوسری جگہ آیا وہاں بھی مواقعات سے موافقت مراد ہے. جیسے بچوں میرے سر پر کوئی وزن اور زور سے پکڑ رہا، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں اسے کچھ نہیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا وكان لا نشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته وكان ولا نائما الا رايته تعالى ولا نائما. جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، سوتا دیکھنا چاہو سوچ سکتے ہو. بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے ہر عمل اپنے وقت پر ہوتا تھا، اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کسی عمل کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں، جیسا موقع اور سہولت ہوتی اسی کے اعتبار سے آپ قیام اور نوم فرماتے تھے۔ بہرحال لا تشاؤ ولا نائما الا رأيته سے معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کا اکثر حصہ سوتے تھے۔ یہ وما نسخ من قیام اللیل کے مناسب۔ تابعه سلیمان و ابو خالد بن الاحمر و حمید اور اسناد متصل۔ اسی طرح واقع ہوا واو عاطفہ کے ساتھ اس صورت میں سلیمان سے سلیمان بن بلال مراد اور ابو خالد سلیمان بن حیان احمر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے واو مزید ہو اور سلیمان سے سلیمان بن حیان مراد۔ بعد میں دیکھا ابن حجر نے بات پر سبیل احتمال سے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عبد الشيطان على قافيه راسه اذا لم يصلي بالليل۔ شیطان سر کے پیچھے کے حصے پر گرہ لگا دیتا اگر کوئی آدمی رات میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصد صلاۃ باللیل کی عظمت پر تنبیہ کرنا ہے اور یہ اشارہ کرنا کہ یہ شیطان کے اثر سے خلاصی کا ذریعہ ہے اور عذاب رحمان سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں 2 حدیثیں ذکر کی۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ کی ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا قام۔ امام مازری اور ابن تقیم نے یہاں یہ اعتراض کیا کہ روایت و ترجمہ میں مطابقت، روایت مطلق ہے، اس میں یہ تصریح ہے جو سو جائے شیطان اس کے قافیے پر راس پر گرہ لگا دیتا ہے، خواہ نماز پڑھے نہ۔ اور ترجمے میں عدم الصلاۃ باللیل کی قید لگی ہوئی ہے۔ امام مازری نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری کی مراد عقد الشیطان علی قافیۃ الراس سے مراد استدامت العقد ہے، یعنی شیطان جو گرہ لگاتا ہے وہ دائم و باقی جب رہتی ہے جب کوئی رات میں نماز نہ پڑھے، اور اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کھل جاتی ہے، اور ایسا شخص ایسا ہو گیا گویا کہ اس کے گرہ ہی نہیں لگی۔ دوسری حدیث سمرہ ابن جندب کی ہے خواب کے بارے میں۔ الذي يسلغ راسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيلفظه وينام عن الصلاة المكتوبة۔ امام اسماعیلی نے یہاں پر یہ اعتراض کر دیا کہ اس روایت میں رفظ القرآن کا ذکر ہے اور رفظ القرآن ترک الصلاۃ میں، یعنی اس کو باب اذا لم یصلی باللیل میں ذکر کرنا صحیح نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت کتاب الجنائز میں آ رہی ہے، اس میں یہ تصریح وارد ہے فنام عنہ باللیل،
جس کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل نہیں کیا اور اس میں قرآن کا نہیں پڑھا۔ اب یہاں دوسرا اشکال یہ ہے کہ سمرہ کی روایت میں عقدل القافیہ کا کوئی ذکر نہیں جو ترجمے میں مصرح، لہذا سمرہ کی روایت ترجمہ کے مطابق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں جو ترجمے کے الفاظ ذکر کیے ہیں تو صرف ظاہری لفظ ترجمہ ہی کو اپنا مقصود نہیں بنایا تاکہ اسی سے مطابقت تلاش کی جائے، بلکہ معنی ترجمہ کو مقصود بنایا ہے، یعنی عظمت القرآن کی طرف، یعنی عظمت الصلاۃ باللیل کی طرف اشارہ کرنا۔ اور یہ چیز سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ اس میں صاف ہے فنام عنہ باللیل۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک تیسرا اشکال کہ سمرہ کی حدیث کا تعلق تو صلاۃ مکتوبہ سے، روایت الباب میں وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ کی تصریح۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث باب دو مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلا مضمون ہے یاخذ القرآن فیحفظہ، دوسرا مضمون ہے وینام عن الصلاۃ المکتوبۃ۔ مصنف کا مقصد یہاں پہلا مضمون ہے، اور حفظ القرآن سے مراد صلاۃ اللیل میں اس کی تلاوت نہ کرنا ہے، جیسا کہ کتاب الجنائز کے لفظ فنام عنہ باللیل سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ایک دوسرا مضمون ہے جس کا صلاۃ فریضہ سے تعلق۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ترجمے میں صلاۃ منفیہ سے مراد صلاۃ عشاء ہو، اور مطلب یہ ہو کہ اگر آدمی عشاء پڑھے بغیر سو جائے گا تو شیطان گرہ لگا دے گا۔ حافظ کہتے ہیں شاید اسی نقطے کی وجہ سے بخاری میں سمرہ ابن جندب کی حدیث وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ یہاں پر ذکر فرمائی۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری نے تو یہ باب، بخاری کا مقصد اگر یہی باب ہوتا، اگر یہی ہوتا اور وہ صلاۃ سے صلاۃ عشاء مراد لیتے تو یہ ترجمہ یہاں کے بجائے بواب المواقیت میں لے آتے جہاں عشاء کے متعلق تراجم منعقد کی ہیں۔ یہاں صلاۃ اللیل میں کیوں ذکر کرتے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللیل میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درج کر کے بعض لوگوں کا توہم دور کیا ہے جو دونوں حدیثوں کو صلاۃ اللیل پر محمول کرتے ہیں
اس لیے کہ سمرہ کے بعد احادیث میں مکتوبہ کی قید نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ توجیہ نہایت ہی رقیق ہے۔ بخاری کو ان لوگوں سے کیا لینا جو اس کو صلاۃ فریضہ پر محمول نہیں کرتے ہیں؟ اچھا چلو تسلیم کر لیا، تو امام بخاری رضی اللہ عنہ کو یہ تردید یہاں کے بجائے ابواب عشاء میں کر دینا چاہیے تھی، وہیں بتا دیتے کہ حدیث کا تعلق عشاء سے ہے، اور جن لوگوں نے اس کو صلاۃ اللیل پر محمول کر لیا ان کا محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کو سمرہ کی حدیث کی ترجمے کے ساتھ مطابقت سمجھ میں نہ آئی، اس لیے انہوں نے دور از کار توجیہ کی ہے۔ واللہ اعلم علمہ احکم۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب عند كل عقده عليك ليل طويل فرقد فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقده فان توضا ان حلت عقده فان صلى ان حلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلانا. يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم، شیطان قافیت الراس پر گرہ لگا دیتا ہے۔ قافیت الراس سر کے پیچھے کا حصہ، سر کی گدی، اذا ہوا نام جب وہ سوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث فرماتے ہیں میں اس بات کا احساس کرتا ہوں جب وہ گرہ لگاتا ہے۔ آیا یہ حدیث حقیقت پر محمول ہے یا مجاز؟ بعض علماء کہتے ہیں حقیقت پر محمول ہے اور واقعتاً شیطان گرہ لگاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اسی بات کی طرف، اور یہ گرہ لگانا تثبیت کے لیے، روکنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے جادوگر عورتیں دھاگے میں گرہ لگا کر مسحور کو اس کے کام سے روک دیتی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہاں حقیقی گرہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ شیطان وہ عمل کرتا جو ساحر مسحور کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ساحر مسحور کو سحر کے ذریعے اس کے مقاصد سے روکتا ہے، ایسے ہی شیطان وساوس کے ذریعے انسان کو اس کے مقاصد سے روکتا ہے۔ یہی مطلب امام طحاوی نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں یضرب عند کل، اس سے تھپکی دے کر سلانا مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے گرہ کو مضبوط کرنا مراد ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب گرہ باندھی جاتی ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوٹتے ہیں۔ علیک لیل طویل، تیرے اوپر لمبی رات ہے، ابھی کیا ضرورت اٹھنے کی۔ اور بعض روایات میں علیک لیلا طویلا وارد ہوا، یہ کلمہ اغرا یعنی الزم لیلا طویلا، ارے ابھی کیا ضرورت ہے، بڑی لمبی رات پڑی ہوئی۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، یعنی انسان سست ہوتا، اس کے اوپر نشاط اور تازگی نہیں ہوتی۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ حدیث پاک میں لا یقولن احدکم خبثت نفسی ولکن لیقل
لقست نفس. اس کا جواب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی طرف خبز کی نسبت کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی کیا ضرورت ہے کہ انسان ثقیل کلمہ اپنے نفس کے لیے استعمال کرے. اور حدیث الباب میں جو خبیث النفس کہا گیا ایک عام لفظ ہے اور اس سے مراد غیر نشیب ہونا ہے، غیر طیب النفس ہونا ہے. حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس حدیث سے ان لوگوں کی مذمت مقصود ہے جو نماز کو ضائع کر دیتی ہے. اور اگر کوئی صلاۃ مکتوبہ یا صلاۃ تہجد کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تو وہ اس وعید میں داخل نہیں. صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قال اما الذي يسلب رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا نام ولم يصلي قال الشيطان في اذنه. اگر کوئی آدمی سو جائے اور تہجد نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اس حدیث مصنف نے حدیث باب کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ منعقد کیا. حدیث باب میں 3 احتمالات ہو سکتا ہے کہ یہاں صلاۃ سے صلاۃ فریضہ مراد ہے اور ہو سکتا ہے کہ صلاۃ نافلہ مراد ہے. اور ہو سکتا ہے جن سے صلاۃ مراد ہے. ابن حبان کی ایک روایت میں نام عن الفریضہ وارد ہوا جس سے احتمال اول کی تائید ہوتی ہے. لیکن بخاری کا اس روایت کو باب تہجد میں لانا مشیر اس بات کی طرف کہ وہ اس کو صلاۃ اللیل پر محمول کرتے ہیں. بال الشیطان فی اذنہ میں اختلاف. بعض تو کہتے ہیں یہ حقیقت پر محمول اور جب شیطان کھاتا پیتا ہے تو حق کا مدعا بھی ہوگا. اور بعض کہتے ہیں بول الشیطان کنایا ہے تمسخر سے، یعنی آدمی ایسے شخص کے ساتھ مذاق کرتا ہے. امام طحاوی کہتے ہیں یہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یہ شخص شیطان کا منقاد ہو گیا، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ بول الشیطان کنایا سد الاذن سے، یعنی وہ اس کے کان کو بھر دیتا ہے اباطیل سے، ہواؤں سے، تاکہ اذان کی آواز کان میں نہ جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نماز کے وقت سستی سے کام لینا چاہیے. سستی کرنا شیطانی اثر ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء الى الصلاه من اخر الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ آخر شب میں صلاۃ و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جو روایت پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں ادعونی فاستجیب لکم. اس سے دعا کا تو ثبوت ہو گیا اور صلاۃ کا ثبوت
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوا؟ حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے کی کہ ابو نعیم اصفہانی وغیرہ دارقطنی وغیرہ کی بعض روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں فلذلک کانوا یقدمون صلاۃ آخر اللیل وارد۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لفظ من یدعونی سے ترجمہ کیا ہوگا، اس لیے کہ صلاۃ تو سراپا دعا، صلاۃ کی لغوی حقیقت بھی دعا، اور صلاۃ کی پوری حیت اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بخاری نے ترغیب فی الدعاء کو حدیث سے ثابت کیا اور ترغیب فی الصلاۃ کو آیت سے فرمایا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے۔ چلیے وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الله بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له وبالاسناد ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا، اللہ تعالی ہر رات سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نزول کے بارے میں احادیث متواترہ وارد، دارقطنی وغیرہ نے اس سلسلے کی بہت سی روایات جمع کی ہیں جن کی تعداد 21 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ حدیث احادیث صفات میں سے اس طرح کی احادیث کے بارے میں اختلاف، خوارج وغیرہ تو اس کا قطعی انکار کرتے ہیں، لیکن دوسرے حضرات اس کا اس بات اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جن کا علم کلام سے تعلق ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں نزول سے مراد نزول الملائکہ ہے، بعض کہتے ہیں نزول رحمت مراد۔ ان دونوں صورتوں میں یہ کلام من باب مجاز الحذف ہوگا، جیسے سل القریہ کے معنی سل اہل القریہ، اور بعض کہتے ہیں یہ کلام علی وجہ استعارہ ہے۔ اللہ کی رحمت، اگر اللہ کا نزول ہوتا تو وہ مخلوق نزول کرتے تو مخلوق پر رحم فرماتے، لہذا اللہ کے رحم کرنے اور رحمت کے نازل کرنے کو اللہ کے نزول سے تعبیر کر دیا گیا۔ امام ابن حبان اور ابن حزم کہتے ہیں کہ یہاں اجسام کا نزول نہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ کی شان کے مناسب نزول ہے، اور بہت سے اہل حدیث اس کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالی شان کو نزول فرماتے ہیں۔ یہ تم ٹیک لگا کر بیٹھے ہو، تم کو اتنی بھی شک نہیں آتی، کسی کوئی پیچھے والے
پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ جب نزول ہوتا ہے تو عرش اعظم خالی ہوتا ہے کہ نہیں؟ حماد بن زید، امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں لا یخلو، خالی نہیں ہوتا۔ ابو القاسم ابن مندہ کہتے ہیں کہ خالی ہو جاتا ہے، اور حافظ عبد الغنی کہتے ہیں یہ بحثی بے فائدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن مندہ کا قول غلط ہے۔ واللہ محیط بکل شیء، اللہ جیسے بے مثال ذات رکھتے ہیں، بے مثال صفات رکھتے ہیں، یقیناً ان کا نزول حقیقی ہوتا ہے لیکن ان کی شان کے مناسب ہوتا ہے، اور نزول کے لیے عرش کا خلو لازم نہیں ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا ثلث آخر بچ جاتا ہے۔ اس میں روایات میں اختلاف ہے کہ اللہ کا نزول کب ہوتا ہے۔ بعد میں ثلث اللیل الاول، بعد میں ثلث اللیل الاول اب النصف ہے، بعد میں نصف ہے، بعد میں النصف و الثلث الاخر ہے، اور بعد میں ثلث الاخر ہے۔ اسی کو امام ترمذی، قاضی عیاض اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار فرمایا۔ اگر یہ سب روایتیں ثابت ہوں تو بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالی کبھی کسی وقت نزول فرماتے ہیں، کبھی کسی وقت۔ یہی ابن حبان کی رائے، اور علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف بلاد پر مبنی ہے۔ کسی علاقے کے اعتبار سے ثلث اول ہوتا ہے، کسی علاقے کے اعتبار سے نصف، اور کسی علاقے کے اعتبار سے ثلث آخر ہوتا ہے۔ اس صورت میں نزول کا ایک ہی وقت متعین، یعنی سلسلہ الاخیر، لیکن بلاد کے اعتبار سے وقت بدل جاتا ہے، اس لیے اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا سلسلہ اخیر میں اترتے ہیں، فلاں وقت اترتے ہیں اور فلاں وقت اترتے ہیں۔ میں تو بھائی روایتی آدمی، حدیث پڑھنا پڑھانا میرا کام ہے، وللہ الحمد، اور اسی کا مطالعہ کیا، اسی میں لگا گزارا، اس لیے میں تمام روایات کو اپنے ظاہر پر محمول کرتا ہوں۔ حقیقتاً اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں، اور جیسی ان کی ذات بے مثال ہے اسی کے اعتبار سے وہ نزول ہوتا ہے۔ ہم کو جو حدیث قرآن میں آ گیا اس پر ایمان لانا اور دل سے اعتراف کرنا چاہیے۔ اہل کلام کے ابحاث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے جب تک آدمی علم کلام کی باتیں نہیں پڑھے ہوتا وہی سمجھتا ہے ان چیزوں میں وارد۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ اللہ آتے بھی ہیں، اللہ جاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اترتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی ہیں، اور یہی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں اپنی بچپن کی سب باتیں یاد ہیں۔ چلیے جب نہ کچھ پڑھا تھا نہ لکھا تھا، دنیا بھر کی باتیں سوچتے تھے۔
چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من نام اول الليل واحيا اخره. مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی ابتدا میں سو جائے اور آخر میں قیام کرے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نفس کو اس کا حق مل جاتا ہے، آرام پہنچ جاتا ہے، تو پھر قیام کرنے میں سہولت ہوتی ہے. تم لوگ تو ہر وقت نفس ہی کا حق ادا کرتے رہتے ہو، سوچتے ہو کہ یہ بیچارہ بڑا کمزور ہے، اس کی مدد کرو، ہے نا بھائی؟ چلیے تہجد کی عادت ڈالو، اب پڑھے گی تو پڑھ جائے گی، ورنہ میری طرح سے کبھی بھی عادت نہ پڑے گی. کہاں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، رات ذرا سا سویا ہوں گا، بس ایک دم آنکھ کھلی، گھبرا کر دیکھا ایک بلی بیٹھی ہوئی، اور میں نے کہا بھائی، مجھے دیکھ کے ایک دم جا کے چھپ گئی، وہیں سامنے. میں نے کہا بھائی ہم نے تم کو کیا کہا، پھر ان کو اٹھایا تو یہ گئے. میں نے کہا بھائی اس کو کہنا کچھ مت، یہ بیچاری بھیجی ہوئی آئی ہے، اس کا کیا قصور ہے. پھر یہ سو گیا، پھر میری ذرا سا آنکھ لگی، پھر ایک دم جیسے برچھے لگنے لگے زہر کے، ایک دم میری آنکھ کھلی، دیکھا وہ کالی بلی سامنے بیٹھی. پھر میں نے کہا بھائی میں نے تم کو کیا کہا، یہ سنتے ہی وہ چلے گئے. پھر صبح ہو چکی تھی، ذرا سا میں تھوڑا سویا. چلیے ان لوگوں کے سلانے سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. آپ لوگوں کو اپنے پاس سلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کہ اس کو جگایا بچوں مر جائے گا. شرم آتی ہے، میں بہت مجبوری میں جگاتا ہوں، ہر وقت تھوڑے جگاتا ہوں. ہاں ایک ہے سردی میں چاہتا ہوں کہ لڑکوں کے گردن میں رسی باندھ دوں، کیونکہ یہ لوگ رضائی میں جب گھس جاتے ہیں تو کوئی دنیا ان کو جگا نہیں سکتی. تو رسی گلے میں رہے گی، ایسے کھینچوں گا تو جاگ جائیں گے. لیکن بچوں ہمت نہیں ہوتی. اگر میرے بڈھی ہوتی تو اس کے گلے میں باندھ دیتا اور جگا دیا کرتا، یا بجلی کا تار ذرا سا لگا دیتا کہ اس کو اپنے پاس رکھو. اب ایسے بٹن دباتا، اب وہ ارے میں مری. میں نے کہا تو کیا مرے گی، اٹھ. کتنی دیر میں اگر مر جاتی تو بھائی بالکل. بچوں یہاں ایک بچہ تھا اس سال ہم پڑھنے آئے، اسی کی شادی ہو رہی، تار فٹ کر رہا عصر بعد، بس وہ تار یہاں آ کے گرا، اسی وقت ختم ہو گیا. 1 سیکنڈ میں مر گیا، 1 سیکنڈ میں. کاش کہ تم لوگوں پر بھی تار گرتا، تم لوگ بھی کم وقت ہو، 1 ہی سیکنڈ میں چل دیتے. کہ ہماری موت چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تم ردی مال، تھرڈ مال ہوگا، یہ ہمیں کیا ضرورت. چلیے کہ کیوں آپ ہماری برائی بھی نہیں چاہتا بھائی، موت چاہتا ہوں. برائی کیوں چاہوں گا کہ موت برائی نہیں، کم وقت موت برائی ہے، بس سبھی مرتے ہیں. کیوں بھائی پالنپور ڈویژن کہیے، بس سارے ایسے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں بھائی چمگادڑ آپ کہیے کہ چمگادڑ، ہاں اس کا منہ دیکھو چمگادڑ جیسے. ایک لڑکا آیا ہوا ہے، کہتا آپ نے میرے بہت نام رکھے تھے، چمگادڑ، بندر اور میل چھڑانے کی مشین اور کیا کیا. وہ اس جو موقع ہوتا تھا نام رکھ دیتا تھا. اس کو سب یاد ہے، ہم تو بھول بھال گئے بچوں. کسی کو کچھ تھوڑے کہتے ہیں، وقتی کہتے ہیں. چلیے وبه قال وقال سلمان لأبي الدرداء إنه فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد. صدق سلمان. یہ تعلیق کتاب الصوم میں آ رہی ہے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. یہ تم نے پڑھ لیا. كان الإمام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وصف
فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ. اسی طرح اس سیاق میں واقع ہو گیا ہے بظاہر اس میں زیادہ اختصار ہو گیا. ابتدا میں اجمال کیا گیا کہ حضور رات کے اول میں سوتے اور آخر میں جاتے. اس کے بعد تفصیل ذکر کی گئی. ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وسلم. یہاں اسی طرح سے وارد ہوا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور اذان صبح پر کھڑے ہو جاتے، حاجت غسل ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر جاتے. بظاہر یہ اتفاقی احوال ہوں گے، ورنہ راوی نے اختصار سے کام لیا. عام روایات سے بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر شب میں قیام فرماتے اور فجر کے قریب تھوڑی دیر استجاع فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت اہل کی حاجت کا نہ وقت ہوتا تھا اور نہ غسل کا وقت، اور نہ یہ چیز عام احادیث سے معنی ثابت ہے. بظاہر اگر کوئی حاجت پوری کی جاتی ہوگی تو وہ عشاء کے بعد ہوتی ہوگی، واللہ تعالی علم. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں یکساں قیام فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. لیکن اس کا تعلق حالات اکثریہ سے ہے، ورنہ حالات کی تبدیلی پر اس میں تغیر بھی آ جاتا تھا. حضرت عائشہ کی روایت پہلے آ چکی ہے 7 قسم 15. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بکم کان یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ب40 و3 و60 و3 و8 و3 و20 و3 ولم يكن يوتر بأقل من 7 ولا بأكثر من 13. رواه احمد و ابو داود والطحاوی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه کیا احمق ہے عبد الرحمن بدبخت کہیں کا 1000 مرتبہ ہی ہو گیا، چھوڑ تو پڑھنا. بے شرم کہیں گا، حیا نہیں ہے تیرے اندر. 100 سے زائد مرتبہ میں ٹوک چکا ہوں. کل سے کوئی اور مطالعہ کر کے پڑھو. ختم کر دیا مردود بے سمجھ کہیں کا. چل پڑھنا پڑھنا نہ چھوڑ دو. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سور کہیں کا روزانہ عبد الرحمن چل بس. انه اخبره انه سال عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو کیا گئی طبیعت بس. كيف كان کوئی اچھا آواز ہی مقصود ہے. چلیے. كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بے حیا ہے تو بے حیا. سن بس. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى اذا كبر قرأ جالسا فاذا بقي عليه من السورة 30 آية او 40 آية قام فقرأهن. کوئی اور بھی پڑھا کرو. اس نے سمجھ لیا ہے کہ میں بڑا کمال کرتا ہوں. میری طبیعت اس سے اکتا گئی.
ایک بات کو میں نے کسی مبالغے کے بغیر کہتا ہوں کہ 100 بار سے زیادہ ٹوکا ہے. چلیے وفي سناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے تحیۃ المسجد اور اس کے لیے وضو کی فضیلت، تحیۃ الوضو اور اس کے لیے وضو کی فضیلت بیان کی. خلاصہ یہ کہ دن رات میں وضو کرنا اور پھر وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام کرنا ذوالفضیلت عمل ہے. اس کی وجہ سے حضرت بلال کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں آگے چلتے ہوئے دیکھا. چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفنا. کل سے کوئی اور مطالعہ کر کے آئے، بالکل اس کے پڑھنے سے طبیعت کی پریشانی ہو گئی. آپ نے کمال سمجھ لیا. چلیے فاني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنه. آپ ویسے پڑھنے لگے جیسے بچے پڑھتے ہیں، ہر حرف کو میں دیکھوں اور سنوں. چلیے بس چلیے. فاني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنه قال ما عملت عملا ارجع. فاني سمعت دفنا عليك دف اور دف اور دف وہ آواز جو چپل کے زمین پر پڑھنے سے پیدا ہوتی. چلیے بين يدي في الجنه قال بلال کا آگے چلنا ایسے ہی جیسے خدام مخدوم کے آگے چلا کرتے. چلیے قال ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعات ليل ونهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث باب ما يكره من التشديد في العبادات.